قرآن میں معاملات، لین دین، تجارت اور آپسی اور باہمی انسانوں کے جتنے کسی بھی مسائل میں میل جول ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، اس تعلق سے اللہ نے بڑی سختی سے احکام بیان کیے ہیں۔ سورۃ الطلاق کی آیت دیکھیے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرو اے بھیجے والو، اے عقل والو، اے دماغ والو، اے سمجھ بوجھ رکھنے والو، الذین آمنوا، اور ان عقل والوں میں سے جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تمہاری طرف یاد دہانی اللہ نے نازل کی، رسولا یتلو، اور وہ یاد دہانی کی باتیں قرآن کے اندر جو تمہیں دی گئی ہے، رسول خود تمہیں تلاوت کر کے بتاتے ہیں، یتلو علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں، مبینات، بڑی کھول کر واضح، بینات، بینتن، یہ تو کئی جگہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں، اور مبینات، اس طریقے سے قرآن کو کتاب مبین بھی کہا گیا، اور عربی میں جو دوسرے الفاظ آتے ہیں مستبین، یہ بھی کہا گیا۔ تو خود ساری باتیں کھول کر بتاتی ہے، اور پہلے کی کتابوں کی باتوں کو بھی کھول کر بتاتی ہے، اور اس پر مہیمن بھی ہے، یا تو اٹیسٹ کرتی ہے یا تو اس پر آبجیکشن لیتی ہے، اس کو غلط ثابت کرتی ہے۔ تو یتلو علیکم آیات اللہ، یہ نبی تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، مبینات، جو بالکل کھلی ہوئی، واضح ہیں، اوپن ہے، کلیئر ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو نکالا جائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ اب اللہ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ الطلاق میں، اور بھی ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی آیتوں میں طلاق کے ڈھیر سارے قانون بیان کیے ہیں، اور یہاں پر صاف کہہ دیا، اے عقل والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے بھیجے والو، الذین آمنوا، جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کی باتوں کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، اس کے خلاف نہ کرو، لا تعتدوها، اس کو پھلانگو مت، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ قد انزل اللہ، اللہ نے نازل کی ہے، الیکم ذکرا، تمہارے لیے یاد دہانی ہے، اور یہ حدود اللہ کہلاتی ہیں، اور رسول تم پر تلاوت کر کے تمہیں بتا رہے ہیں۔ پھر جب سورۃ الطلاق اللہ ختم کرتا ہے تو لاسٹ میں کہتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا۔ اب ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر جزوی مسائل میں اختلاف ہو، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں، تو بات سمجھی جا سکتی ہے، اور ہر ایک کو اپنی سمجھ، اپنی فقہ، اپنے امام اور اپنے ماننے والے، اپنے عالم کے پیچھے چلنے کا حق اس وقت تک ہے جب تک وہ مسئلہ فروعی ہے، جزوی ہے، اور اس تعلق سے قرآن اور حدیث میں کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے، تب تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جس مسئلے میں قرآن میں کلیئر باتیں موجود ہیں، حدود اللہ میں موجود ہیں، تو اس کے بعد پھر کسی کی بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ طلاق کے حدود اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، نبی امتی کو ہر چیز سکھاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ خود اپنے نبی کو طلاق کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور بڑی سختی سے کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو، فطلقوہن، تو آگے کیسے دو، پوری سورہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی طلاق کے طریقے میں اللہ کے پابند ہیں، خود اپنی طرف سے اس کو بدل بھی نہیں سکتے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ امتی کے لیے، نبی کے لیے نکاح کا الگ قانون ہے، امتی کے لیے 4 بیویوں کا، اور نبی کے لیے 4 سے زیادہ کا، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لیکن طلاق کے جو قانون نبی کے لیے اور امتی کے لیے، دونوں کے لیے برابر، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ سورۃ البقرہ،
सूरतुल बकरा की आयत में आते हैं तो अल्लाह ने शुरू किया तलाक़ की आयतें बड़ी तफसील से बयान करने के बाद, और लास्ट में कहता है ज़ालिका युअदु बिही, ये जितने तलाक़ के हुदूद और अहकाम हमने बयान किए हैं अल्लाह ने तुमको नसीहत की है, वसीयत की है, हुदूद नाजिल किए हैं, कमांडमेंट तुम्हें दे दिए हैं। युअदु बिही, ये नसीहत तुम्हें की गई, सारी तलाक़ की आयतें ऊपर आई है। मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के मानने वाले हो तो इन बातों को मान लो। अब रह गया मसला कि तलाक़ बिधी, क्या इस ताल्लुक़ से अल्लाह खामोश है? क्या इस ताल्लुक़ से अल्लाह ने कुरान में कुछ नहीं कहा? तो आइए ये समझने के लिए सूरतुल अहज़ाब की आयत लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नकहतुमुल मुमिनात, जब तुमने निकाह कर लिया मोमिन औरतों से, सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना, फिर अगर तुमने तलाक़ दिया, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, और ये तलाक़ ऐसा था कि मिलने से पहले, छूने से पहले, विदाई होने से पहले सिर्फ निकाह हुआ और तलाक़ हो गया। फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दह, तो इस तलाक़ में तुम्हारे लिए कोई इद्दत नहीं, बात पूरी हो जाती। तअतद्दूनहा, अल्लाह क्यों आगे कह रहा है कि तुम हर तलाक़ में तलाक़ की इद्दत गिनते हो, और सूरह अत-तलाक़ में अल्लाह ने यही कहा, व अहsul इद्दह वत्तकुल्लाह रब्बकुम, इद्दत गिनो और अल्लाह के तक़वे के साथ गिनो, बड़े डर के साथ गिनो। व अहsul इद्दह वत्तकुल्लाह रब्बकुम, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, जब कभी तुम तलाक़ दो, फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो उनको तलाक़ दो इद्दत के मुताबिक। व अहsul इद्दह, और इद्दत गिनो। तो यहाँ पर यह है तअतद्दूनहा, जो तलाक़ की इद्दत तुम हर मर्तबा, हर तलाक़ में, हर जगह पर गिनते हो, और हर हालत में औरत के हिसाब से इद्दत अलग होती है, तो ये तो हर मर्तबा तुम गिनते हो। लेकिन यहाँ पर जो छूने से पहले, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, और यही आयत सूरतुल बक़रा में है मा लम तमस्सूहुन्ना, यहाँ पर है मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दा, तो इस एक तलाक़ में कोई इद्दत नहीं, और इसके अलावा हर तलाक़ में इद्दत है। और जब इद्दत है तो इद्दत में दो काम कुरान के मुताबिक, एक तो व अहsul इद्दा, या तो इद्दत गिनेंगे लास्ट तक के, और फिर अल्लाह कहता है कि रुजू कर लो, लौटा लो। सूरह अत-तलाक़ में, सूरतुल बक़रा में कई जगह पर इद्दत के ख़ात्मे तक, और अगर नहीं करते तो दूसरा काम रुख़सती का होगा, और वो एहसान वाली रुख़सती होगी, सराह जमील होगी, तलाक़ बिदी नहीं होगी। तो उस वक्त जब जुदा हो जाएंगे तो फिर इन्हें इद्दत में जो रुजू नहीं किए थे, इद्दत के बाद अक़्द जदीद का हक़ होगा। तो हर तलाक़ में इद्दत है, अगर इद्दत नहीं है तो सिर्फ़ एक तलाक़ में नहीं है, जो मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना। अब इसके अलावा जिस तलाक़ को तलाक़ बिदी कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जब बिदी कह दिए तो अल्लाह के रसूल हर जुमा के खुतबे में कहते थे, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर नई बात बिदअत है, व कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर गुमराही आग की तरफ ले जाती है। तो जब हमने किसी चीज़ को बिदई कह दिया तो वो ख़ुद ब खुद मरदूद हो जाती है, रद्द हो जाती है, रिजेक्टेड हो जाती है। अब एक तलाक़ को बिदी भी कह रहे हैं और उसे नाफिज भी करते हैं, इस्लाम भी कहते हैं, शरीयत भी कहते हैं, बड़ी मज़ा का ख़ैज़ बात है। अगर वो तलाक़ बिदी है तो उसको रोकने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरी हदीस मौजूद है, बैठे हुए थे, और हज़रत उमर भी थे, और जब वो सहाबी आके कहने लगते हैं कि मैंने तो तलाक़ बिदी दी है, एक साथ दे दी है, अब रुजू का कोई हक़ नहीं है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ कहा, अयुलअबु बि किताबिल्लाह व अना बैन अज़हुरिकुम व अना बैन ज़हरानैकुम, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम अल्लाह की किताब का कुछ भी उल्टा सीधा मतलब निकालोगे। जो तीन तलाक़ अल्लाह ने कुरान में दिया, तीन अलग अलग जगह पर है। वुक़्क़ितत तलाक़ सलासा, इब्न कसीर ने कहा कि तलाक़ को तीन अलग अलग जगहों पर
اوقات کے حساب سے، جس طریقے سے نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی طریقے سے طلاق بھی ہے، اپنے وقت پر، اس وقت پر ہوگا، اس کا ایک پروسیجر ہے۔ اس کے بعد عدت گننا ہے، عدت میں رجوع ہے، رجوع نہیں تو گنتے گنتے لاسٹ میں اگر نہیں کیے تو پھر رخصتی ہے، احسان کی 2 رخصتی، 2 رخصتیوں کے بعد 2 عقد جدید، پھر سے ملنا، پھر تیسرا طلاق، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ کے احکام آتے ہیں۔ تو اب یہ جو فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، جو طلاق اللہ نے بیان کیا من قبل ان تمسوہن سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ البقرہ میں ما لم تمسوہن، تو یہاں پر کوئی عدت نہیں، جب عدت نہیں تو رجوع نہیں، اور جب عدت ہوگی تو رجوع ہوگا۔ یہ سب سے بڑا اصول قرآن سے نکلتا ہے، اس کا رد کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، کوئی اہل حدیث، کسی مسلک کا ماننے والا اس کا رد کر ہی نہیں سکتا کہ جب اللہ نے کہا فما لکم علیہن من عدہ، فما لکم فی هذا الطلاق حق الرجوع، یعنی اس طلاق میں تمہارا رجوع کا حق نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اذا طلقتم النساء، جب تم نے ثم طلقتموہن، تم نے طلاق دیا من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے، تو 3 دے دو، ہاں ایک ساتھ 3 دے دو۔ اگر 3 کا تصور قرآن میں ہوتا تو یہ کہہ دیتا، کیونکہ یہ فائنل رخصتی ہے یہاں پر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق دیا، چاہے جتنا دیا، منہ سے چاہے جتنا کہا، چاہے جتنا ادا کیا، اس کی کوئی گنتی نہیں، لیکن گنتی یہاں پر صرف یہ ہے کہ چھونے سے پہلے دیا کہ چھونے کے بعد۔ اگر چھونے سے پہلے دیا تو عدت نہیں ہے، رجوع نہیں ہے، چھونے کے بعد دیا تو عدت ہے، رجوع ہے، 2 رجوع نہیں کیے تو 2 عقد جدید ہے۔ یہ سارے اصول قرآن سے مسلم ثابت ہوتے ہیں۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، جو ہر طلاق میں تم گنتے ہو۔ اب اس کے علاوہ ہر طلاق میں عدت ہے، طلاق بدعی میں بھی عدت ہوگی، جس نے چاہے نیت اور ارادے سے کہا ہو 3 مرتبہ ایک ساتھ بنا رجوع کے، تو بھی اس میں عدت ہوگی اور عدت میں رجوع کا حق ہوگا۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اور کچھ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نیت پوچھی تھی، تو نیت پوچھنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ کہتا کہ میری 3 کی نیت تھی تو نافذ کر دیتے، کیونکہ آپ کلیئر اس واقعے میں حدیث میں کہہ چکے ہیں ایلعب بکتاب اللہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اور اس وقت حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، جو صحابی قرآن کا یہ مطلب نکال رہے تھے کہ میرے 2 رجوع سے منفصل طلاق جو ایک ساتھ کہہ دینے سے میں نافذ سمجھتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا الا اقتلو، حضرت عمر اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے الا اقتلو، کیا میں ان کو قتل نہ کر دوں؟ تو یہ اللہ کے حدود ہیں جو اللہ نے بیان کیا۔ احاط اللہ بکل شیء علما، سورہ طلاق میں بھی اللہ نے کہا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔